واقعی یہ انسان دوست لڑکی داد کی مستحق تھی۔ مغرور انسان بڑی ہی حسرت سے اس معصوم کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، زولا خان کتنا غلط ہم ہے، تم محفل فیل نہیں ہو بلکہ تم شمع کی مانند ہو جس کی روشنی نے ہر طرف اجالا ہی اجالا بکھیر دیا ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ اذیت ناک تکلیف دیتا رہا، ٹھوکروں سے ٹھکراتا رہا، تمہیں ایف اے فیل اور نہ جانے کن کن خطاب سے نوازتا رہا، مگر آج میں ہی قطار میں کھڑا کسی سوالی کی طرح تم سے آٹوگراف لینے کے لیے مچلتا نظر آ رہا ہوں۔ کچھ سال بعد، زولا یہ سب کیا ہے؟ تمہیں بالکل بھی اپنا خیال نہیں؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ اور کتنا لکھو گی؟ رات کو تو کم از کم آرام کر لیا کرو۔ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تم نے اپنی آنکھوں اور صحت کا۔ دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے ہیں اور تمہارے چشمے کا نمبر بھی روز بروز بڑھ رہا ہے۔ زندگی کو اتنی بے دردی سے ضائع مت کرو میری بچی، کتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہو تم۔ کسی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پہلے شعر و شاعری، پھر ناول نگاری اور اب تم نے یہ ٹی وی ڈرامے بھی لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ میں تو پریشان ہو کر رہ گئی ہوں تمہارے اس جنون سے۔ چلو بند کرو اب یہ لکھنا لکھانا اور سو جاؤ، باقی کل بھی تو لکھ سکتی ہو۔ شیلا دورانی نے غصے میں آ کر زولا کے ہاتھ سے پین چھینا تھا۔ اوفو شیلا دورانی، آپ بھی نا پلیز، میرا پین واپس کریں۔ بس تھوڑا سا تو رہ گیا تھا، آپ کو اندازہ بھی ہے میں ڈرامے کی آخری قسط لکھ رہی تھی، ایک تسلسل چل رہا تھا اور آپ نے سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا۔ سارے کے سارے ڈائلاگز نکل ہی جائیں گے۔ اب میرے دماغ سے، ویسے بہت ہی زیادہ ظالم ہیں آپ، اس نے چشمہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ میں کہا۔ لکھنا میرا شوق ہے، میری خوشی ہے، میرا جنون ہے، میرے جینے کی وجہ، سب سے بڑھ کر میرے اکیلے پن کا وہ ساتھی ہے جس کے بنا میں کچھ بھی تو نہیں ہوں۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اچھا، بس زیادہ باتیں مت بناؤ، لائٹ آف کرو اور شرافت سے سو جاؤ۔ شیلا دورانی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے حسب عادت اس کا کان مروڑا تھا۔ زولا تم اتنی گرم کیوں ہو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اب اس کے ماتھے کو چھو کر فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بابا بالکل فٹ ہوں میں، بس معمولی سا بخار ہے، کچھ بھی نہیں، فکر نہیں کرے، میں نے پیناڈول لے لی ہے، اب منٹوں میں یہ بخار بھاگ جائے گا۔ وہ اپنا تھکا ماندہ وجود لیے بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھی۔ زولا تم مجھے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس طرح اپنی مرضی سے میڈیسن نہیں لیا کرتے۔ تم کل میرے ساتھ کلینک چلنا چیک کروانے۔ بخار تو میں کب سے آ رہا، تم نے مجھے بتانا تک پسند نہیں کیا۔ اللہ جی ٹھیک ہوں میں۔ شیلا دورانی وہ چٹ سے گئی تھی۔ آپ بھی مجھے اب تک ایک چھوٹی سی بچی ہی سمجھتی ہے، فکر مت کریے، معمولی بخار ہے اور کچھ نہیں، چلی اب جا کر آپ بھی آرام کریں، میں بھی سو رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ اس نے جڑ سے کمبل منہ تک تان لیا تھا تاکہ شیلا دورانی کا مزید لیکچر نہ سننا پڑے۔ زولا کی بچی، مجھے بیوقوف مت بناؤ، خوب واقف ہوں تمہاری چالاکیوں سے، اماں ہوں، تمہاری یہ سونے کا ناٹک میرے سامنے مت کرنا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں میرے جانے کے بعد تم پھر سے لکھنے بیٹھ جاؤ گی، اب میں بھی ادھر ہی بیٹھی رہوں گی، تمام رات دیکھتی ہوں کیسے لکھتی ہو تم۔ اس شرارتی سی لڑکی نے فٹ سے اپنا چہرہ کمبل سے باہر نکالا تھا، ہنس ہنس کے اس کا برا حال تھا۔ اچھا پرامس نہیں لکھوں گی نا، سو رہی ہوں نا، بھروسہ کر لینا مجھ پہ آج، صرف آج۔ آنکھوں میں بلا کی شرارت لے وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی، وہ کہ تمہارے پرامس پر یقین کر کے جا رہی ہوں، لیکن اگر میرا بھروسہ توڑا نہ تو جان سے مار دوں گی، سمجھی تم؟ وہ مسکراتی ہوئی اس نٹ کھٹ لڑکی کے قریب آئی تھی، اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتا ہوئے مخاطب ہوئی۔ میری بچی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سوا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ 1 مہینے بعد، زولا صوفے پر نیم دراز تھی، بخار سے اس کا بدن تپ رہا تھا۔ شیلا دورانی کو اس نے روزانہ کی طرح مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن آج تو اس سے اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جیسے بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگتا تھا، کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا تھا۔ زولا، یہ کیا، تمہارا ناشتہ اسی طرح سے ٹیبل پر رکھا ہے،
تم نے چائے تک نہیں پی؟ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شائلہ درانی مسلسل زولا سے بات کی جا رہی تھی، لیکن یہ لڑکی آنکھیں بند کیے بے سدھ سی ہو کر صوفے پر نہ ڈھال پڑی تھی۔ زولا میری بچی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اس مصنوع کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھ کر وہ سٹپڑا کر رہ جاتی ہے۔ زولا میری جان، آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زرد رنگت اور ڈھیلا وجود دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رہ جاتی ہے۔ میری بچی، یہ کیا کر لیا تم نے خود کو؟ زولا اٹھ جاؤ، بالکل حیا نہیں رکھتی تھی، وہ اپنا میرا کہنا نہیں سنتی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، کتنا منع کرتی تھی میں تمہیں، مت جاگو ساری ساری رات، نہ جانے کون سی الٹی سیدھی دوائیاں کھا کھا کر اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے تم نے۔ اسے اپنے سینے سے چمٹائے بدحواسی کے عالم میں پور پور کر رو رہی تھی۔ شائلہ درانی، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر نقاہت کی کیفیت میں بامشکل بول پاتی ہے۔ زولا کی آواز سنتے ہی وہ مزید رونا شروع کر دیتی ہے۔ زولا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نہیں جانتی، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ بس چلو ابھی اور اسی وقت ہسپتال۔ یہ کیسا بخار ہے جو کسی بھی دوائی سے اترنے کا نام نہیں لیتا؟ روز بروز تمہاری صحت گرتی ہی جا رہی ہے۔ شائلہ درانی اتنی معمولی سی بات پر ہسپتال کیوں گئی؟ اب اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ گئی تو تھی میں کلینک آپ کے ساتھ، بس ذرا بخار کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی ہے، شاید اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن شائلہ درانی آج زولا کی ایک نہیں سنتی، اسے زبردستی ہسپتال لے جاتی ہے۔ زولا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروا جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ہسپتال سے زولا کی رپورٹس لے کر شائلہ درانی گھر پہنچتی ہے اور جلدی سے رپورٹس کو چھپا دیتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زولا یہ رپورٹ دکھے۔ رپورٹ چھپانے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو پانی کے چینٹے مار کر بڑی مشکل سے روکا تھا۔ کچھ ریلیکس ہونے کے بعد وہ زولا کے کمرے میں کافی لے کر گئی تھی۔ زولا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ زولا میری بچی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اور تم نے میڈیسن لی؟ بہت ہی مہارت سے بہتے آنسو کو روک کر بامشکل مسکرا رہی تھی۔ شائلہ درانی، کہاں رہ گئی تھی آپ بھی نا؟ ایک رپورٹ لینے میں اتنا وقت میں کتنی بور ہو گئی تھی اکیلی۔ ہاں، وہ میری رپورٹ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ زولا، پتہ ہے کیا، رپورٹ میں سب کچھ ٹھیک آیا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ریسٹ کرو اور کچھ مزید میڈیسن دی ہے ڈاکٹر نے۔ ویسے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کمزوری بہت زیادہ ہے، اگر کچھ دن کے لیے تم ایڈمٹ ہو جاؤ گی تو طبیعت میں تیزی سے بہتری آ جائے گی، اس لیے میں نے حامی والی اور رات تک تمہیں ایڈمٹ ہونا ہے، بس کچھ دن کے لیے۔ اس کے بعد میری زولا بالکل صحت یاب ہو جائے گی۔ جی نہیں، میں ایڈمٹ نہیں ہوں گی۔ اور ایسا ہوا کیا ہے مجھے آپ بھی نہ ڈاکٹروں کی باتوں میں فوراً سے آ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ مجھے کتنا لکھنا ہے؟ ویسے میری رپورٹ دکھائی ذرا مجھے، میں بھی تو دیکھو۔ ہاں، ایسا کیا ہوا ہے ماں بدولت کو جو نوبت ایڈمٹ تک کہاں پہنچی ہے؟ کہاں ہے رپورٹ شائلہ درانی؟ اور یہ آپ کی آنکھیں اتنی لال گلابی کیوں ہو رہی ہے؟ روئی ہیں نا آپ؟ زولا، بس چپ ہو جا، بہت چپڑ چپڑ کرتی رہتے تم، کوئی روئی نہیں ہوں میں، بس معمولی سا زکام ہے، یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بڑھائی تھی اور آنکھوں میں نمی چلکی تھی۔ کتنا ضبط کرتی وہ، اب بات بھی تو کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ شائلہ درانی نظریں نہ چرائیے اور میری طرف دیکھا بات کری، کیا ہوا ہے مجھے آخر؟ اب وہ چلائی تھی، ڈاکٹر نے کیا کہا آپ کو؟ میرے سر کی قسم سب کچھ بتائیے، اور اگر آپ نے ذرا سے بھی غلط بیانی سے کام لیا تو اللہ کرے میں ہی مر جاؤں، ایسا نہ کہو میری بچی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تمہارا علاج کرواؤں گی بہت اچھے سے ہسپتال میں، اور دیکھنا تم صحت یاب ہو جاؤ گی، اتنی صحت یاب ہو جاؤ گی۔ آنٹی، کیا ہوا ہے مجھے؟ یہ گول میں باتیں نہ کرے شائلہ درانی، کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ نہیں بتانا چاہتی تو ٹھیک ہے، نہ بتائیے، لیکن میں بھی اب ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوں گی، اب جائیے، مجھے تنہا چھوڑ دے، نہیں کرنی مجھے آپ سے بات، اور تم نے آپ میں ہسپتال میں داخل نہیں ہوں گی، پلیز مجھ سے زبردستی مت کیجیے گا۔ زولا، تمہارا ایڈمٹ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا شائلہ درانی، کیا ہو جائے گا مجھے؟ کیا مر جاؤں گی میں؟ ویسے بھی
شائلہ درانی میرا ایمان ہے ہر انسان اپنے مقرر وقت پر ہی مرتا ہے۔ وہ وقت جو اللہ نے طے کر رکھا ہے اس وقت سے پہلے نہ تو کوئی مر سکتا اور نہ ہی ایک لمحہ زیادہ جی سکتا ہے، لہٰذا میں مرنے سے قطع نہیں ڈرتی۔ اس کے چہرے پہ بلا کی پر اعتمادی تھی۔ اب بتائیے، مجھے سب کچھ سچ سچ بہت ہمت ہے، مجھ میں ہر طوفان کا مقابلہ بآسانی سے کر سکتی ہوں۔ زولا، تمہارا ایڈمٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ تمہیں بلڈ کینسر ہے، یہ بتاتے ہوئے وہ لرز اٹھی تھی اور انہوں نے روتے اس لڑکی کو اپنے وجود میں بینچ لیا تھا۔ میری بچی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں علاج کرواؤں گی تمہارے سب سے اچھے اور بڑے ہسپتال میں، اور تم دیکھنا تم بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی، تم بہت جیو گی۔ ہاں ہاں ہاں، کینسر ہے مجھے۔ بس اتنی سی بات اور آپ اس قدر رو رہی ہیں؟ وہ پاگلوں کی ہی طرح ہنس رہی تھی۔ ایک بات کہوں، اب سے مزید جینے کا مجھے ارمان نہیں، کیونکہ میں نے تو محدود وقت میں صدیاں دیکھی ہیں، ویسے کتنا وقت بچا ہے میرے پاس؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، بتائیے نا، کتنا وقت ہے میرے پاس؟ شائلہ درانی، اچھا ہی ہوا اس قید تنہائی سے رہائی پانے کا ٹائم آ ہی پہنچا۔ تھک گئی تھی میں بھی اس زندگی کا بوجھ اٹھاتے کتنی شدت سے منتظر تھی اس وقت کی مار تو میں بہت پہلے ہی کی تھی، بس میری اس بے جان لاش کی تدفین باقی تھی۔ بیکار کی باتیں مت کرو زولا، کیوں جی جلاتی ہو میرا؟ تمہاری باتیں مجھے اذیت دے رہی ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ میری دعا ہے تمہیں میری بھی عمر لگ جائے، بہت جیو گی تم۔ نا امیدی کی باتیں کرنا کفر ہے۔ زولا کو تو انہوں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر اپنے اس دل کو کیسے بہلاتی کہ اب ان کی زولا اس دنیا میں بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہے۔ زولا کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ بہترین ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اس لڑکی کی طبیعت روز بروز تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی۔ زولا کی بیماری کے دنوں میں آج ہی مستقل اس کے پاس ہسپتال میں موجود تھی۔ یہ حال وقت اپنی اس عزیز از جان دوست کے قریب رہ کر اس کی تیمارداری میں لگی رہتی، اس کا دل بہلانے کی لاکھ کوشش کرتی، لیکن زولا تو بس گھنٹوں کے حساب سے چھت کو تکا کرتی تھی اور نہ جانے کیا کیا سوچ کر روتی رہتی تھی۔ آرچی نے اس سے پوچھنے کی کئی بار کوشش کی تھی، لیکن وہ تو بس نفی میں اپنا سر ہلا کر آنکھیں موند لیا کرتی تھی۔ ضیاء کو بھی اس نے زولا کی بیماری کے حوالے سے انفارم کر دیا تھا اور وہ بہت جلد پاکستان آ رہا تھا۔ چونکہ اتنے سالوں تک زولا اور ضیاء کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن معاشی کے توسط سے اب بھی اس کی خیر خبر سے باخبر رہتا تھا۔ زولا کی گرتی صحت اور تیزی سے بڑھتی بیماری کے سبب شائلہ درانی نے چپ سال لی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت ایک کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی اور ہر لمحہ اپنے رب کے سامنے گر گرا کر اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ زولا کی بیماری کی خبر سن کر ضیاء پاکستان پہنچ چکا تھا اور بلا تاخیر ہسپتال میں موجود تھا۔ السلام علیکم شائلہ آنٹی۔ ضیاء کی یوں اچانک آمد پہ آنسو پونچھتے ہوئے شائلہ درانی نے چونک کر حیرت سے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کب آئے پاکستان؟ بس آج ہی آئے ہوں۔ زولا کیسی ہے آنٹی؟ اس کی آواز میں چھپا کر بھی شائلہ درانی بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ زولا ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے، اب اس کے پاس چند دن باقی ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ ببا مشکل کہہ پائی تھی، میں زولا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا بول رہی ہو ضیاء؟ کیا تم نہیں جانتے وہ اب؟ میں سب کچھ جانتا ہوں آنٹی، سب جانتا ہوں۔ وہ اب 15-20 دن سے زیادہ جی نہیں سکے گی۔ اس کی بڑائی آواز، لرزتے کانپتے لب و لہجے نے شائلہ درانی کے دل کو چیٹ کر رکھ دیا تھا۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ میں اتنی خودغرض نہیں ہو سکتی، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ جتنا رشتہ بڑھاؤ گی اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ آنٹی، زولا کو زندگی نے دیا ہی کیا ہے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے؟ اسے کوئی سکھ نہیں مل سکا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے ہم اسے خوش تو رکھ سکتے ہیں کہ اسے خوش رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں زولا سے بات کرتا ہوں۔ آرچی نے زولا کے قریب جا کر ضیاء کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی، زندگی سے بھرپور، ہنستی کھیلتی پر اعتماد سی لڑکی جس کی شرارتیں بولتی آنکھوں میں آج
موت منڈلا رہی تھی، اس نے اپنی مردہ آنکھوں سے ضیاء کو دیکھا تھا اور روتے ہوئے اپنا چہرہ، بھیگا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، یا شاید وہ بولنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ کیسی ہو زولا؟ مجھے دیکھ کے منہ مت موڑو، بات کرو مجھ سے پلیز۔ کیا اب تک ناراض ہو؟ میں اتنی دور کا سفر طے کر کے صرف تمہارے پاس آیا ہوں ضیاء۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اپنی خاموشی توڑی تھی، لرزتی کانپتی آواز، ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے، ایسا محسوس ہوتا تھا اسے بولنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی زولا، میں تمہیں USA لے جاؤں گا، علاج کے لیے میری بات ہوئی وہاں کے ڈاکٹر سے، انشاءاللہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ اس کا ہاتھ تھامے بڑی محبت سے یقین دلا رہا تھا۔ زولا نے ایک نظر ضیاء کے مضبوط مردانہ ہاتھ پر ڈالی تھی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا کسی کے بھی ساتھ، اس کے لہجے میں بیزاری اور اکھڑا پان تھا۔ مرنے دو مجھے سکون سے، مت جھوٹ بولو تم سب بہت اچھے سے جانتی ہو میری زندگی کی چاندین بآسانی انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مت بہلاؤ میرا دل اور چلے جاؤ یہاں سے زولا، میں اب اکیلا واپس نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ دیکھو زولا، میری آنکھوں میں آج بھی ان میں تمہیں اتنا ہی پیار دکھائی دے گا جتنا پہلے تھا۔ میرے پیار میں تم کبھی کمی نہیں پاؤ گی، تم لاکھ انکار کرو لیکن آج تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا۔ یہ کیا پاگل پن ہے ضیاء؟ تم نے اپنی زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے، کیوں خود کو برباد کرنے پر تلے ہو؟ میرے پاس اب وقت کی شدید قلت ہے۔ شاید تم نہیں جانتے، ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے، تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ وہ اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زولا، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں گا؟ پیار تم سے اور شادی کسی اور سے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ڈاکٹر کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے؟ زندگی کتنی ہے، کب تک رہے گی، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ زولا، تم نے کبھی پھولو کی زندگی پہ غور کیا ہے؟ اگرچہ پھولو کی زندگی مختصر ہے لیکن ہمیں ایک پیغام ضرور دیتی ہے، اچھا جیو ہوا کم جیو۔ مان لو زولا میری بات، کیا تمہیں اب بھی میری محبت پر یقین نہیں آتا؟ کیا تمہیں میری طرف دکھائی نہیں دیتی؟ میں تمہیں پانے کے لیے برسوں سے بے قرار ہوں، بے چین ہوں۔ اپنی اس سوالی کو مایوس مت لوٹاؤ۔ بستر مرگ پہ ہونے والا یہ نکاح بڑا ہی انوکھا تھا، نہ وہ دلہن بنی، نہ سیج سجی تھی، نہ شادیانے بجے تھے اور نہ ہی اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، لیکن آج زولا ضیاء کی ضرور ہو گئی تھی۔ کتنے وقت کے لیے یا کتنے دنوں کے لیے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو صرف اللہ کو خبر تھی۔ شیلا درانی اس نکاح سے بہت خوش تھی، انہیں ضیاء پہ فخر تھا جو آج اس لڑکے نے کر دکھایا تھا، وہ تو شاید کوئی اپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کو دل سے ڈھیروں دعائیں دی۔ ضیاء کی خوشی کا اندازہ اس کے لبوں پہ آئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں دمکتی چمک دے کر بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ آج وہ کتنا پرسکون تھا۔ ضیاء، یہ کیسی شادی ہے اور میں کیسی دلہن ہوں، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی، معاف کر دینا مجھے۔ اپنے کمزور کپکپاتے زرد ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زاروں قطار روتی جا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، خوشی کے وقت یوں رویا نہیں کرتے۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے، ضیاء نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے زولا، آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو دل و جان سے چاہا تھا، آج وہ میری شریک حیات ہے۔ زولا، تم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ رحمان ہے، اس کے فیصلوں کے سامنے دنیا کا ہر دعویٰ فیل ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، معجزہ دکھانا اس کے ہی اختیار میں ہے۔ اور تم دیکھنا وہ اپنی رحمت سے تمہیں جلدی شفا یاب کرے گا۔ ضیاء، میں اب مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں، بہت جینا چاہتی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں میں ضیاء، بہت اذیت میں مبتلا ہوں۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، وہ ضیاء سے چمٹی ہوئی بلک بلک کر رو رہی تھی۔
اپنی زندگی کو تڑپتا دیکھا ضیاء بھی آج اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ یہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے اس کی ہمت بندھا رہا تھا اب سسک اٹھا تھا۔ اس کے بہتے اشکوں نے سینے سے لگی ہوئی اس لڑکی کے شانوں کو تڑ کر ڈالا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا وہ اپنی محبت کو بس کچھ ہی دنوں میں ہمیشہ کے لیے کھو دینے والا تھا۔